الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم. قبل سن احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مستقبی معاشرے کا قیام۔ معاشرہ، اس کی تعریف کیا ہے اور معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ دیہات کے رہنے والے بدو آئے۔ ان بدوؤں نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ کی سرزمین پر رہتے ہیں، اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، تو ہمیں مدینہ کی جو ریاست ہے اس کے اندر مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو آپ حقوق برابر مسلمانوں کے لینے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، تو یہ جبر ہوگا میرے نزدیک۔ جبراً آپ اسلام قبول کر رہے ہیں مفاد کی خاطر، مفاد کی خاطر، دل سے اور خوشی سے اسلام قبول نہیں کر رہے، یہ جبر مفاد ہوگا کہ مسلمانوں کے برابر حقوق مل جائیں۔ دوسری بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقلیت ہونے کے اور مینورٹی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کو حقوق نہیں مل رہے تو یہ ہماری ریاست کا فیلئر ہے، یعنی کہ ہم ناکام ہیں کہ ہم اقلیت کو، غیر مسلموں کو ان کے حقوق نہیں دے پا رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حقوق آپ کو نہیں مل رہے تو اس کا ہمیں بتائیں، ہم اس کا حل نکالیں گے۔ آپ کو حقوق آپ کے اقلیت کے جو ہے وہ آپ کو پورے ملنے چاہیے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر
ایمان لانا چاہتے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں خوشی کے ساتھ دل سے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ یہاں سے یہ جو بات میں آج اپنے موضوع کے لیے استنباط کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ افراد سے بنتا ہے، فرشتوں سے نہیں بنتا۔ یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ جب افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو معاشرے کے اندر یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس معاشرے کے اندر سارے مسلمان ہی ہوں گے، غیر مسلم نہیں ہوں گے۔ معاشرے کے اندر مسلمان بھی ہوں گے اور غیر مسلم بھی ہوں گے، دونوں ہوں گے۔ ایک محلہ ہے، اس محلے کے اندر کچھ عیسائی رہتے ہیں، کچھ ہندو رہتے ہیں اور ساتھ مسلمان بھی رہتے ہیں، تو کیا اس محلے کو ہم محلہ نہیں کہیں گے؟ اس گلی کو ہم گلی نہیں کہیں گے؟ یا اس گاؤں کو ہم گاؤں نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اس محلے کے اندر انسان نما لوگ رہتے ہیں، انسان، چاہے ان انسانوں کا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ ہے، عیسائی مذہب کے ساتھ ہے، غیر مسلم ہیں اور چاہے وہ مسلمان ہیں، وہ سارے افراد اور انسان مل کر کے جہاں رہتے ہوں گے اس کو محلہ کہیں گے اور اس کو معاشرہ کہیں گے۔ اب آ جاتی ہے اسلامی معاشرہ۔ مسلمانوں کی بنیادی تعلیمات ہیں کہ وہ جہاں رہے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کردار سے دوسرے غیر مسلمان اور اس محلے اور اس معاشرے کے اندر رہنے والے افراد محفوظ رہیں، کسی کو اس کی زبان سے نقصان نہ پہنچے، گالی گلوچ کر کے، کردار کشی کر کے، کسی کی ماں بہن بیٹی پر اس کی بری آنکھ نہ اٹھے، محلے کے اندر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ معاشرہ تب تشکیل پاتا ہے جب اس معاشرے کے اندر اس کی بنیاد محبت پر، بنیاد محبت پر۔ پہلی بات، معاشرے کی بنیاد محبت ہے۔ جب محبت ہوگی تو یہاں پھر مسلک بھی ختم ہو جائیں گے، مذہب بھی ختم ہو جائے گا، سارے لوگ بطور انسان اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ جب باری آئے گی عبادات کی، مذہب پر عمل کرنے کی، تو ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے گا، کسی کو کسی پر اعتراض نہیں۔ مسلمان اللہ کے حضور مسجد میں عبادت کریں گے، ہندو اپنے مندر میں کریں گے، عیسائی اپنے کلیسا میں کریں گے، چرچ میں کریں گے۔ الغرض کسی کو یہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ، پرسنل معاملہ۔ جہاں معاشرے کے اندر افراد اکٹھے رہ رہے ہوں گے وہاں انسانیت کی بنیاد پر تمام مذاہب کے لوگ ایک جگہ محبت کے پہلو کو بنیاد بناتے ہوئے اکٹھے رہیں گے۔ دوسرے غیر مسلم مسلمان رہتے ہیں تو غیر مسلموں کی اگر 50 گھر مسلمانوں کے ہیں تو 10 گھر غیر مسلموں کے ہیں، تو ان کو بھی اتنا ہی حق ہے اس معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے کا جتنا حق مسلمانوں کا۔ کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی غیر مذہب، کسی غیر مسلم کے گھر خوشی ہے یا غمی ہے، اگر اس نے اپنی خوشی میں آپ کو مدعو کیا تو آپ کو اس کی خوشی میں شریک ہونا ہوگا۔ اگر اس کے ہاں کوئی پریشانی اور تکلیف ہے، غم ہے، فوتگی ہے، تو آپ نے اس کے بطور انسان اس کی ہمدردی کے ساتھ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا ہوگا اور اس کے غم میں شریک ہونا ہوگا۔ فوتگی ہے، کچھ غم کے معاملات ہیں،
جس کے اندر عبادت اور مذہب شامل ہو جاتا ہے وہاں اس کا مذہب اپنا ہوگا، ہمارا مذہب اپنا ہوگا، مگر اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے طور پر اس کے غم میں سب کو برابر کا شریک ہونا ہوگا۔ ہم اس کو اس بنیاد پر نہیں چھوڑ سکیں گے کہ یہ تو ہندو ہے، غیر مذہب ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہم اس کی غمی میں شریک نہیں ہوں گے، اس کے غم میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کے سامنے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں سسکی لے رہا ہو، تڑپ رہا ہو، تو کیا آپ اسے اٹھا کر کے اسپتال بھی لے کر کے جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے معاشرے قائم نہیں ہوتے۔ معاشرے بلا تفریق، بلا مذہب، مسلک، انسانیت کی بنیاد پر، محبت کی اصول پر اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کا نام معاشرے کا قیام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرماتے، صحابہ بھی ساتھ تشریف فرماتے، ایک جنازہ گزرا تو آقا علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ جنازہ گزر گیا تو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ تو یہودی کا تھا، غیر مسلم ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے کب کہا کہ وہ مسلمان ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ یہودی ہے، مگر میں اٹھ کر کے کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ وہ انسان تو ہے نا، انسانیت کی بنیاد پر میں نے اس کا احترام کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات، اسلام کے اصول اور ایک خدا کو ماننے والی قوم کا پہلو محبت کا ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ غیر مسلم ہے تو ہم اس کے غمی میں شریک نہیں ہوں، اس کے غم میں، اس کے معاملات کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ جہاں اس کی عبادت کا پہلو شروع ہوگا وہاں پر ہم اس کی حفاظت اور اس کے غم میں شریک کے لیے اس مقام پر موجود ہوں گے، مگر اس کی عبادت کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اس کے کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، اس کا دفنانے کا انداز اپنا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کا انداز اس کا اپنے مذہب کا ہے۔ ہم اس کو قبر بنا کے دے سکتے ہیں، اس کے گھر کھانا پہنچا سکتے ہیں، اس کے مہمانوں کو ہم جگہ دے سکتے ہیں رہائش کے لیے، اس کی فوتگی کے لیے اس کے مذہب کے مطابق ہم اس کو سہولیات اور سروس فراہم کر سکتے ہیں، مگر اس کا جو جنازہ یا تدفین کا جو طریقہ ہے اس پر وہ خود عمل کرے گا، ہم اس میں شریک۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ جب یہ فرق قائم رکھ کر کے ہم معاشرے کے اندر رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ساتھ ملا کے رکھیں گے تو پھر معاشرہ محبت کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ اس معاشرے کے اندر محبت ہوگی، اس معاشرے کے اندر کبھی فساد نہیں ہوگا۔ وہ معاشرہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی اقدار کا محافظ بن جائے گا۔ اگر آپ اچھی سروس دیں گے، اس کے غم میں، اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کردار اور اعمال کو دیکھ کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو جائے۔ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر عملی طور پر غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ ہم ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم نے اسلام کی پریزنٹیشن دینی ہے۔ اگر ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین غیر مسلموں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو کوئی بھی شخص ہمیں دیکھ کر کے اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کرے گا، وہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ آج آقا علیہ السلام کی سیرت کا عکس ہم نے اپنے کردار سے معاشرے کو دینا ہے۔ پھر آ جاتا ہے مستفوی معاشرہ۔
اسلامی معاشرہ، مستقبی معاشرہ کہیں گے، اسلامی معاشرہ کہیں گے، بات ایک ہی ہے، لفظ مختلف ہیں۔ مستقبی معاشرہ ہو یا اسلامی معاشرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ معاشرے کی نسبت، اسلام حضور کی ذات کے ساتھ نسبت۔ جو مستقبی معاشرہ ہے اس کی اقدار کیا ہونی چاہیے؟ اس کی اقدار میں نے پہلے عرض کیا کہ بنیاد محبت، بنیاد محبت، محبت مسلک سے بالا تر، مذہب سے بالا تر، اس کی بنیاد انسانیت ہے، اس کی بنیاد انسانیت ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر اس معاشرے کا قیام کا پہلا فارمولہ طے ہوگا۔ دوسری اہم بات اس معاشرے کے اندر مذہب کی اور مسلک کے، مختلف مذہب اور مسلک کے لوگ رہتے ہیں، ان کی مذہبی اخلاقیات اور مذہبی روایات کی قدر کرنے کا نام اسلامی معاشرے کا قیام ہے۔ دوسری بات، محبت کے بعد دوسرے مذہب کے لوگ مسلمانوں کی مذہبی اقدار کی حفاظت کریں، ان کا احترام کریں۔ مسلمان دوسرے مذہب کے لوگوں کی اقدار کی حفاظت کریں، ان کو تانا مت دیں، تم تو غیر مذہب ہو، ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھنا، تمہارے ساتھ کھانا پینا منع ہے۔ یاد رکھیں اسلام کا اہل کتاب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے اسلام نے منع نہیں ہے۔ اہل کتاب، عیسائی اہل کتاب ہے، عیسائی اہل کتاب ہے، مسلمان اہل کتاب ہے۔ اگر کسی غیر مذہب شخص نے مسلمانوں کے نزدیک حلال چیز پکائی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے مذائقہ نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، جو اسلام نے کسی چیز پر ممانعت جو لگائی ہے وہ کراہت کی بنیاد ہے۔ کراہت کہتے ہیں کہ صفائی کا انتظام نہیں ہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ بعض مقامات پر جو کھانے سے ممانعت رکھی گئی ہے وہ اس کی بنیاد کراہت ہے۔ کراہت صفائی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی روایات کے مطابق آپ کے لیے حلال کھانا پکا کر کے صفائی کا اور طہارت کا نظام پورا کر کے اگر آپ کے سامنے کھانا رکھتا ہے تو آپ کو اس کا کھانا کھانا ہوگا۔ وہ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے ساتھ شادیاں بھی جائز ہیں، اہل کتاب کے ساتھ، مگر اس کے کچھ طور اطوار طریقے ہوں گے، اس کو ہم اگلی موضوع کے اندر گفتگو میں لے کے جائیں گے۔ آج صرف جو معاشرے کی بنیاد ہے اس کے دو اصولوں پر بات کر رہا ہوں، محبت اور بین المذاہب ایک دوسرے کی اخلاقی قدروں کی حفاظت کرنا۔ تیسری بڑی اہم بات جو ہوگی اس معاشرے کے اندر قیام کی، وہ عفو درگزر ہوگا۔ محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینے کا عمل عفو درگزر، برداشت، صبر، تحمل، دوسروں کی بات کو سننے کا جذبہ، دوسروں کی بات کو سننے کا جذبہ۔ معاشرہ ایک گھر کی مانند ایک یونٹ ہے، معاشرہ گھر کی مانند ایک یونٹ ہے۔ اس یونٹ کے اندر، اس گھر کے اندر، جیسے گھر کے اندر افراد، باپ ہے، اس کی اولاد ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، اسی طرح اس معاشرے کے اندر وہ دوسروں مذہبوں کے لوگ، مسالک کے لوگ جو رہنے والے ہیں وہ ایک گھر کی مانند ہیں۔ ایک گھر کے اندر بھی بہت سارے مسلکوں کے لوگ رہتے ہیں، کوئی نقشبندی سلسلے کا، کوئی قادری سلسلے کا، کوئی کسی سلسلے کا، کوئی کسی سلسلے کا، وہ لوگ بھی رہتے ہیں، مگر معاشرے کا قیام، اس کے اندر اخلاق تب پیدا ہوگی محبت کی بنیاد پر عفو درگزر ہو، محبت کی بنیاد پر دوسروں کی قدروں کی، اخلاقیات کی قدر ہو، محبت کی بنیاد پر
دوسروں کے مذاہب کا احترام ہو، محبت کی بنیاد پر صبر، تحمل، برداشت ہو، اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سننے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جب اخلاقیات کے یہ معاملات معاشرے کے اندر پیدا ہوں گے تو پھر اسلامی معاشرہ بنے گا، اور معاشرے کے اندر افراد ہی رہتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ فرشتے نہیں آتے۔ اب ان معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کو کچھ چیزیں ایسی دینا ہوگی، فراہم کرنا ہوگی، کچھ چیزیں ایسی فراہم کرنا ہوگی کہ ان کے اندر محبت کی بنیاد پر عفو و درگزر پیدا ہو، محبت کی بنیاد پر دوسروں کے مذہب کی اخلاقی قدروں کی حفاظت کا جذبہ بیدار ہو، محبت کی بنیاد پر بین المذاہب ایک دوسرے مسلک، ایک دوسرے مذہب کے اندر اس کی خوشی غمی میں شریک ہونے کا جذبہ بیدار ہو۔ یہ ساری چیزیں محبت کی بنیاد پر کسی کو انجیکٹ کی جائے گی، کسی کو سکھائی جائے گی، کسی کو بتائی جائے گی تو معاشرہ قائم ہوگا، تو اسلامی معاشرہ قائم ہوگا۔ آج یہ ساری اقدار ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہے، ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت نہیں، عفو و درگزر نہیں، ہم دوسروں کے خوشی غمی میں شریک ہونے کے لیے پہلی بات ٹائم نہیں، اگر ہے تو ہم فوراً اس پر ایلیگیشن لگا دیتے ہیں کہ یہ دیوبندی مسلک کا ہے، یہ سنی ہے، اس کا فلاں جماعت سے تعلق ہے، اس کا فلاں جماعت سے تعلق ہے، یہ تو ہے ہی غیر مسلم، یہ تو ہے ہی مذہب غیر مذہب ہے، اس کے ساتھ تو ہمارا لین دین نہیں ہے۔ لہذا اس معاشرے کی اکائی، اس معاشرے کی وحدت جو ہے، اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر حفاظت نہیں رہتی، پھر آپ اس معاشرے کے اندر زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ آج ہم معاشرتی طور پر جو تباہ حال ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، عفو و درگزر نہیں، برداشت نہیں، صبر نہیں، تحمل نہیں، دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہونے کا جذبہ نہیں، مسلکی بنیادوں پر ہم تفریق کا شکار ہیں، مسلکی بنیادوں پر ہم اختلافات کا شکار ہیں، بلکہ مسلکوں کو ہم اٹھا کر مذہب پر لے گئے۔ ہم ایک مسلک کو مسلمان سمجھتے، دوسرے مسلک کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اسلام مسلکوں کی بات ہی نہیں کرتا۔ اسلام مذاہب کو بھی ساتھ لا کر کے ایک ہی معاشرے کے اندر رہ کر کے اس کے اندر اس کی خوشی غمی میں شریک ہونے کی بات کرتا۔ مجھے ایک سوال کا میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، جب اسلامی معاشرے کی بنیاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر رکھی تھی اور مدینہ کی سرزمین پر رکھی تھی، تو مجھے بتائیں کیا اس وقت سنی موجود تھے، دیوبندی موجود تھے، بریلوی موجود تھے، نقشبندی موجود تھے، قادری موجود تھے، یہ تمام سلاسلے اور تمام مسالک موجود تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ تو وہاں کون سا معاشرہ تھا؟ صرف مسلم اور غیر مسلم، دو ہی چیزیں قائم تھیں۔ یہ مسالک تو بر صغیر پاک و ہند کی پیداوار ہے۔ شافعی بنے جب مسلک امام شافعی بنا، حنبلی بنے جب مسلک امام احمد بن حنبل کا بنا، حنفی بنے جب مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا بنا۔ یہ جو چار مسالک کی تقسیم ہے، یہ مسالک کی تقسیم نہیں ہے، یہ علمی تقسیم ہے، یہ علمی تقسیم ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی پر جو چاروں اماموں کے درمیان علمی اختلاف ہے وہ مستحبات اور واجبات پر ہے، فرائض پر نہیں ہے۔ فرائض پر کسی ایک امام نے یہ نہیں کہا، کسی ایک امام نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں 5 نہیں 6 ہیں، کسی امام نے کہا نہیں کہا۔ اگر اہل تشیع کے مذہب کے مسلک کے مطابق چلے جائیں تو انہوں نے بھی 6 نہیں کی بلکہ 2 کر دی، جوڑ دی ہیں 5 ہیں، 5 ہی، 6 نہیں کی۔ فرائض پر اختلاف نہیں ہے، فرائض پر اختلاف
نکاح پڑھنے چلے جائیں تو اہل تشیع مسلک یا دیگر مسالے کے درمیان اگر اختلاف ہوگا تو مستحبات پر ہوگا، واجبات اور سنتوں پر ہوگا، واجبات پر نہیں، سنتوں اور مستحبات پر ہوگا، جبکہ نکاح کا ایک ہی فرض ہے، ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول کے کسی مسلک کے اندر کسی بھی امام کے درمیان ایجاب اور قبول کے فرض پر اختلاف کوئی نہیں۔ ایجاب اور قبول کے فرض پر تکبیریں کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی 6 پڑھتا ہے، مگر جنازے کی قیام پر جو فرض ہے اس پر اختلاف کسی امام کے درمیان کوئی نہیں۔ کوئی نماز جنازہ بالجہر پڑھتا ہے، کچھ خفی پڑھتے ہیں، کوئی 4 رکعتیں 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، کوئی 5 پڑھتے ہیں، کوئی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، کوئی نیچی آواز سے پڑھتے ہیں، مگر فرائض نماز جنازہ کے قیام پر کسی کو اختلاف نہیں، قیام پر کسی کو اختلاف نہیں۔ ایک ہی معاشرے کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلکی بنیادوں پر بھلے تقسیم ہو گئی بدقسمتی سے تو مسلک پر قائم رہے۔ کسی نے نہیں کہا مسلک چھوڑ دے، دیوبندیوں کو نہیں کہتے کہ چھوڑ دیں اور سنیت میں آ جائیں۔ اگر یہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ سراسر ناجائز عمل کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے ماننے والے آئیڈیل شخصیت کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں، مگر بین المسالک بین المذاہب جو چیز ہمیں اکٹھا کرتی ہے، متحد کرتی ہے اور جو ہونی چاہیے وہ ہے عدم برداشت ہونی چاہیے، عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے، بنیاد محبت پر ہونی چاہیے۔ نماز ہاتھ یہاں رکھ کر کے پڑھ لے، ناف کے نیچے رکھ کے پڑھ لے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لے، نماز کے قیام پر اختلاف کوئی نہیں، نماز کے قیام پر اختلاف، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لے، اوپر باندھ لے، ناف کے نیچے باندھ لے، جو مرضی کر لے، نماز کے قیام پر اختلاف نہیں۔ لہذا ہر کوئی ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ بطور انسانیت، بطور مسلم بھائی ہونے کے محبت کا رشتہ جوڑ کے رکھے، اس کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہو جائے۔ تیرا پڑوسی اہل تشیع ہے، تم 4 تکبیریں نماز جنازہ پڑھنے والے ہو، وہ 5 پڑھنے والا ہے، تو کل اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بہن، اس کی وائف، اس کے گھر بچے، اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو گئی تو کیا کرے گا؟ یہ میرا بڑا بنیادی سوال ہے نماز جمعہ میں آنے والوں، بڑا بنیادی سوال اپنے من میں جھانک کر کے دیکھیں، آج ہم کس معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا رول کیا ہوگا؟ آپ عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ آقا سے محبت کی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، خدا کو ایک ماننے کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، مگر تیرا مسلمان بھائی ہے، کلمہ گو ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، تیرے گھر کے ساتھ دیوار ہے، اس کے گھر میت ہو گئی ہے، اس کے گھر پریشانی ہے، اس کے گھر ڈلیوری کیس ہے، اس کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس کو اٹھا کے اسپتال لے جانا ہے، مسلم صاحب، صاحب تقوی صاحب، صاحب نمازی صاحب، صاحب عاشق رسول صاحب، عاشق توحید صاحب، دسو کی کردار ادا کرو؟ کیا اس بنیاد پر چھوڑ دو گے کہ اہل تشیع ہے، میں 4 تکبیریں پڑھتا ہوں، یہ 5 پڑھتا ہے، اس بنیاد پر چھوڑو گے کہ یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، میں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں؟ کیا اس بنیاد پر چھوڑو گے کہ یہ فلاں سے تعلق رکھتا ہے، فلاں سے تعلق نہیں رکھتا، یہ غیر مسلک ہے؟ کس بنیاد پر چھوڑو گے؟ جبکہ جس رسول کو تم مانتے ہو، جس خدا کو تم مانتے ہو، جس رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ تم کرتے ہو، جس رسول کے ساتھ عاشق رسول کی محبت کا نسبت جوڑنے کا دعویٰ تم کرتے ہو، اسی آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے گھر کھانا پکا ہوا ہے اور تیرے پڑوسی کے گھر کھانا نہیں پکا تو تیرا کھانا تجھ پر حرام ہے، جائز نہیں۔
مجھے بتائیں پھر کیا کریں گے؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تیری نماز نہیں دیکھی جائے گی، تیرا دعوی محبت نہیں دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا کہ اگر تو اسلام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام سے جڑے ہونے کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو فرمایا اس کا حال پتہ کر۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جو تیرا پڑوسی ہے، وہ جو تیرا پڑوسی ہے، اتنی اس کے حقوق میرے آقا نے بیان فرمائے کہ آقا نے فرمایا صحابہ سمجھتے تھے کہ آقا کسی مقام پر ان پڑوسیوں کو ہماری وراثت کا حصے دار نہ بنا دے، اتنے حقوق پڑوسیوں کے بیان فرمائے کہ کہیں آقا ان پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔ جہاں پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار بنانے کا خدشہ پیدا ہو گیا صحابہ کو، اتنے حقوق بیان فرمائے، وہاں تو مسلک کی بنیاد پر اسے ٹھکرا رہا، وہاں تو مذہب کی بنیاد پر ٹھکرا رہا ہے، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم اہل کتاب ہونے کی بنیاد پر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے۔ تو میں نے بنیادی سوال آپ کے سامنے رکھا کہ آقا کے زمانے میں سنی وہابی شیعہ جو بندی تو نہیں تھے، وہاں تو دو ہی چیزیں تھی، ایک مسلمان تھے اور ایک غیر مسلم تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی تبلیغ کن لوگوں کو کی؟ کفار کو کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کن لوگوں کے ساتھ بسر کی؟ کفار کے ساتھ بسر کی۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا معاملات سارے ان کے ساتھ۔ جہاں مذہب خلیج حائل کرتا ہے وہاں اختلاف ہوا، وہاں اختلاف ہوا۔ ہاں اگر وہ 5 تکبیروں والا ہے تو تیرا دل نہیں مانتا تو تو نماز جنازہ نہ پڑھ، مگر یہ نہیں کہا کہ تو اس کی چارپائی کو کندھا نہیں دے گا، تو پیچھے جا کے کھڑا ہو جا ادب اور احترام کے ساتھ۔ نہ تیری کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، وہ 5 پڑھے وہ 6 پڑھے وہ ان کا معاملہ ہے، اگر تجھے علمی اختلاف ہے تو ادب سے پیچھے کھڑے ہو جائے، جب وہ جنازہ پڑھ کے کھڑے ہو جائے بطور انسان تو چارپائی کو کندھا دے کے لے جانا تجھ پر فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس کی قبر کھودنا، اس کے غم میں شریک ہونا، اس کے مہمانوں کو ساتھ بٹھانا، مہمانوں کے لیے جگہ دینا، یہ ساری چیزیں آج ہم پھنس گئے مسلکوں کے گرد۔ مسلکوں سے نکل کر اس معاشرے میں چلے جائیں جس معاشرے کے اندر تاجدار مدینہ علیہ طیبۃ مسنا نے زندگی اور حیات طیبہ مبارکہ گزاری، اس معاشرے میں چلے جائیں اور اس معاشرے میں جا کر کے دیکھیں۔ میں ایک یہ ضمناً بات آگی، شاید موضوع سے ہٹو، مگر اس کا جو استنباط ہے وہ موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہو سکتا ہے، موضوع سے ہٹ کر ہو مثال، مگر اس کا استنباط اس موضوع کے ساتھ ہے۔ ایک حضرت صاحب کو خطاب کرتے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو کسی نے جلوس نہیں نکالا خوشی کا، میلاد کا، کہ تسی آج کیوں چنڈے چوک کے پھر رہے؟ جب آقا کی آمد پر جلوس نہیں نکالا گیا میلاد کا، آقا کی آمد پر میلاد کا جلوس نہیں نکالا گیا، تو آپ کیوں نکالتے؟ اس پر وہ بڑی آگے دلائل دیتے۔ میں نے نیچے کمنٹس میں لکھا، میں نے کہا سر جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے اس وقت مسلمان کتنے سن کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ بنیادی سوال ہے نا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے مسلمان کتنے تھے کلمہ پڑھنے والے؟ بولے تو صحیح، کچھ تو پتا ہونا چاہیے نا۔ آپ لوگوں کو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، ہمیں کچھ تو تاریخ کا پتا ہونا چاہیے نا۔ اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ایک بھی مسلمان۔ نبی کن کا پیدا ہوا؟ مسلمانوں کا پیدا ہوا۔ کس معاشرے کے اندر پیدا ہوا جہاں ایک بھی کلمہ گو نہیں ہے؟ کیونکہ آقا نے تو ابھی 40 سال کے بعد کلمے کا اعلان کرنا ہے۔ نبوت کا اعلان ہوگا تو شریعت اور کلمے کا اعلان ہوگا نا۔ نبی تو بن کر آ گئے، تو جلوس تو انہوں نے نکالنا تھا جو حضور سے محبت کرتے تھے،
جو حضور کو مانتے. حضور تو اس معاشرے کے اندر تشریف لائے جو حضور کو مانتے ہی نہیں تھے. ابو لہب بھی مخالف تھا, چچا تھا, وہ بھی مخالف تھا. خاندان میں سے بھی کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جلوس بنتا تھا؟ بولنے تو صحیح نہیں نا بنتا. جب آقا کی آمد پر جلوس ہی نہیں بنتا تو جلوس نکالنا کس نے تھا؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. آؤ علامہ عسقلانی حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھے, الطحاوی کو پڑھے, بیضاوی کو پڑھے, نہیں یقین آتا تو المستدرک کو پڑھ لے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ لے. آؤ میں بتاتا ہوں اس رب نے اس معاشرے کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اور جلوس کا اہتمام کیا ہے. اور کس سے کروایا ہے؟ یہودیوں سے کروایا ہے. آقا کے سیدہ آمنہ کے گھر جو جلوس لے کر کے گئے وہ یہودی تھے, ان میں ایک بھی کلمہ وہ نہیں تھا. اور ساری پچھلی کتابیں اٹھائیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات زبور کو پڑھ لیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر جتنی کتابیں آئی ہیں ان ساری کتابوں کو اٹھائیں. ان کتابوں کے اندر حضور کا میلاد بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے خود فرمایا جب میرا محبوب آئے گا تو آمنہ کے حجرے کو پہلا گاڈ فادر اور سلامی کعبۃ اللہ دے گا. بات سمجھ آئی؟ یہ وہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں, استنباط کی بات کر رہا ہوں. جب آمنہ کے گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو گئی تو کعبۃ اللہ ایک طرف کو جھک گیا. اور اس وقت طواف کون لوگ کر رہے تھے؟ یہودی کر رہے تھے. کچھ تو علمی معلومات رکھے. اس وقت کعبے کا طواف مسلمان نہیں کر رہے تھے, نہ مسلمان تھے. اس وقت یہودی کر رہے تھے طواف. جو کر رہے تھے, جو مان رہے تھے اس وقت وہ سنت ملت ابراہیم پر کر رہے تھے طواف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت جب وہ طواف کر رہے تھے کعبہ ایک طرف جھکا تو ایک نے دیکھا کہ یہ تو گرنے لگا, دراڑ پڑ گئی اس میں. اس نے ہاتھ رکھا, دوسروں کو, تیسرے کو, چوتھے کو بلایا. اس نے کہا سارے پکڑ کے رکھو, کوئی ڈنڈا سوٹا لاؤ تاکہ اس کو ٹیک دیں, گر نہ پڑے. بنیاد بیٹھ گئی اچانک. اب صبح 2:30-3 بجے کا وقت ہو, چھوٹی آبادی ہو, گھر بھی تھوڑے ہوں, تو سناٹا چھایا ہوا ہو, تو کہیں 2 4 5 بندے آپس میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو تو آواز تو صبح تک لوگوں تک گھر تک جاتی ہے, بالکل آہستہ ہی کر رہے ہیں. تو اس وقت طواف علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ طواف کرنے والے 70 بندے تھے. 70 بندے تھے, مسلمان ایک نہیں تھا. اور ساروں نے اس کو پکڑ کے رکھا. جب ان کے سارے کے بھنبھناہٹ کی آواز آئی, بولنے کی آواز آئی, تو یہودی عالم دین گھر سے اٹھ کر آئے. علامہ حجر عسقلانی اور علامہ بیضاوی فرماتے جب وہ آیا, اس نے پوچھا کیا ہو گیا. اس نے کہا کعبہ گرنے لگا تو ہم سارے پکڑ کے کھڑے. اس نے غور سے ادھر ادھر سے آسے دائیں بائیں سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا صبر کرو, اس کو پکڑ کے رکھو, میں ذرا بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. وہ سیدہ آمنہ کے گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے کون نکلی؟ وہ لونڈی آئی, وہ سویبہ, جس کو ابو لہب نے بھیجا تھا کہ آج میرے بھتیجا پیدا ہونے والا ہے تو گھر جا کے کچھ مدد کرو, دائی کا کام کرو. وہ آئے, اس نے پوچھا آج یہاں تو بچہ پیدا ہوا؟ آج یہاں پیدا ہوا. اس نے نشانیاں بتائیں, چونکہ موضوع نہیں, میں بات کو مثال کو عرض کرنے لگا ہوں. یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی. نشانیاں پوچھی, ناک بریدہ ہے, ختنے کیے ہوئے ہیں, کنگھی کی ہوئی ہے, سرما ڈلا ہوا ہے, اور آسمان کے ستارے کس وقت, اس وقت کہاں تھے, گھر میں آوازیں کیسی تھی, روشنی کیسی تھی. یہ ساری نشانیاں اس نے پوچھی سویبہ سے. تو پھر سویبہ کو کہا کیا تو وہ بچہ مجھے دکھا سکتی ہے؟ سویبہ نے کہا مالکن سے پوچھ لیتی ہوں, مالکن اجازت دے تو دکھا دوں گی. سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں عرض کی فلاں کو بندہ آیا ہے, یہودی ہے, عالم دین ہے, یہ نشانیاں پوچھی اور بچے دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا لے جاؤ. سرکار 2 کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے, مخمل کے کپڑوں میں.
سرکار کو اٹھا کے لائی، یہودی کو دیا، یہودی نے سرکار کو الٹا کیا، دو شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی، اس نے دیکھی، تصدیق کی اور اس پر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کے سرکار کو سویبہ کو واپس کرتے ہوئے چیخ اٹھا، اس نے کہا اے اہل یہود، آج آخری نبی وہ آ گیا ہے، اور نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو قریش میں چلی گئی، بنو قریش میں چلی گئی۔ قربان جائے مسلمان ایک نہیں ہے میرے، مگر میرے آقا کی آمد پر خوشی کا اہتمام کیا ہے رب نے، اور وہ بھاگا ہوا واپس گیا، اور جا کر کے اس نے کہا ہے طواف کرنے والے کعبے نے چھڑ دیو نہیں دکھتا، انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا میں تورات، زبور، پچھلیاں ساری آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جب آخری نبی محمد رسول اللہ آئے گا تو اس کے گھر کو پہلی سلامی، پہلا گارڈ آف آنر کعبۃ اللہ جھک کر دے گا، میں تصدیق کر کے آیا ہوں وہ آخری نبی آ گیا ہے آمنہ کے گھر میں، اور یہ کعبہ سلامی دے رہا ہے، لہذا تسی چھڑ دو انہوں۔ ان 70 بندوں نے، علامہ حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ 70 بندے اکٹھے ہو کر سیدہ آمنہ کے گھر گئے مبارکبادی دینے کے لیے، مبارکبادی دینے کے لیے، مبارک ہو اے اپنا تجھے نبی کی ماں بننے پر۔ یہ تو مسلمان نہیں تھے تو یہ حال تھا۔ اب آ جائے اگلی بات، کس نے کہا کہ میری آقا کی آمد پر جلوس نہیں نکلا؟ جب میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں سارے مسلمان تھے، جب میرے آقا نے قدم مدینہ کی سرزمین پر رکھا اس وقت کوئی درختوں پر چڑھا تھا، کوئی کہاں تھا، سب کوئی دف بجا کے کھڑے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، اس وقت نغمے علاقے گئے، میرے آقا جب